نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہم نورانی روحانی چینل کے ناظرین کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں نورانی روحانی چینل کے نشریات کو۔ آج ہمارا عملیات کے حوالے سے تیسرا لیکچر، تیسری سبق ہے، اور اس میں ہم حصار کے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، حصار کو عملیات کی فیلڈ میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے، یعنی حصار کے بغیر کوئی شخص عامل نہیں بن سکتا، اور حصار کے بغیر کوئی شخص کوئی چلہ نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنا حصار نہ کرے۔ اور عملیات کے شعبے کے علاوہ، یعنی جو لوگ عملیات کی اسباب کو سیکھتے ہیں ان کے لیے تو اشد ضروری ہے، لیکن ان کے علاوہ جو لوگ کامن زندگی بسر کرتے ہیں، جو لوگ عملیات کی فیلڈ سے دور رہتے ہیں، لیکن ان کو بھی حصار کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ لہٰذا اس حصار کو ہر ایک سیکھے اور اس طریقہ سے کرے جو طریقہ میں بتا رہا ہوں، تو انشاءاللہ العزیز کوئی جن اس کے قریب بھی نہیں آ سکتا جب تک وہ اس حصار میں رہے گا۔ تو حصار کا طریقہ یہ ہے عام لوگوں کے لیے، یعنی جو لوگ عامل بننا نہیں چاہتے، لیکن ایک شخص کو کسی جگہ جانے سے ڈر لگتا ہے، یا ایک شخص کسی جگہ پر رہتا ہے لیکن اس جگہ پہ اسے ڈر لگ رہا ہے کہ یہاں جنات کے اثرات ہے، شیاطین کے اثرات ہے، حمزات کے اثرات ہے، اور اس کے دل میں خوف ہو، تو وہ حصار باندھ لے، انشاءاللہ العزیز انہیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو اس کے لیے عام لوگوں کے لیے حصار یہ ہے کہ وہ مسنون دعاؤں کا خاص اہتمام کرے، یعنی جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول مسنون دعائیں ہیں، جس طرح گھر سے نکلنے کی دعا، اسی طرح گھر میں داخل ہونے کی دعا، اسی طرح جب صبح ہوتا ہے تو 7 دفعہ یہ دعا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، 7 دفعہ اس دعا کو پڑھے اور اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کرے، اور پھر اپنے پورے بدن کو اپنے ہاتھ مل لے، تو انشاءاللہ پورے دن اس کو کوئی چیز نقصان اور ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ اور جو لوگ عامل بننا چاہتے ہیں تو ان کے خدمت میں عرض یہ ہے کہ جس چلہ کو بھی وہ شروع کرتے ہیں، جس عمل کو بھی وہ شروع کرتے ہیں، چاہے قرآن کلام الہی کا کوئی صورت ہو، یا کلام الہی کا کوئی آیت ہو، یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مسنون دعا ہو، یا اسماء الحسنہ ہو، یا چہل کاف کی کوئی چلہ ہو، جو بھی چلہ وہ کرتے ہیں، تو چلہ کے شروع کرنے سے پہلے ہر رات اپنی حفاظت کا حصار باندھے، تاکہ دوران عمل اس کو کوئی مخلوق نقصان نہ پہنچائے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے، عاملین جو لوگ عاملات کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے حصار کا طریقہ یہ ہے کہ جب اس نے رات کو ایک وقت مقرر کیا اپنے چیلے کے لیے، تو اس وقت جب وہ اپنے مسئلے پہ بیٹھ جاتے ہیں تو درود شریف کے پڑھنے سے پہلے، اس آیت کا یا اس سورت کے پڑھنے سے پہلے، سب سے پہلے قبلہ رخ بیٹھے اور اس کے بعد اپنا حصار کھینچے۔ حصار کا طریقہ یہ ہے کہ 7 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے، اور سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد اپنی شہادت کی انگلی پر اس طرح دم کرے، اور پھر اس کو اپنے ارد گرد اس طرح گھما دے، یعنی جس کمرہ میں وہ چلا کر رہا ہے تو اس کمرے میں اس طرح گھما دے، اور
پھر اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے اور دونوں ہاتھ اپنے سر سے پیر تک پورے بدن پر اپنے ہاتھوں کو پھیر لے، اور پھر 3 دفعہ آیت الکرسی کو پڑھ لے۔ پھر اس آیت الکرسی کو پڑھنے کے بعد اپنی شہادت کی انگلی پہ دم کرے، پھر اس طرح اس کمرے کے آس پاس گھما دے، یعنی اس میں ارد گرد گھما دے۔ اپنی انگلی کو مثلا یہاں سے شروع کیا، پھر اس طرح گھما دیا یہاں تک لے آیا۔ اس کے بعد پھر اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے اور دونوں ہاتھ اپنے بدن پر پھیر لے، بس یہ اس کا حصار ہو گیا۔ اس حصار کرنے کے بعد پھر جس جگہ پہ وہ چلا کرتے ہیں تو اس جگہ سے اس وقت تک نہ اٹھے جب تک وہ اپنے وظیفہ کی تعداد کو پورا نہ کر لے۔ آیت کی یہ چلا پورا کرنے کے بعد، یعنی آیت کی تعداد کو، یہ سورت کی تعداد کو پورا کرنے کے بعد وہ بے شک یہاں سے اٹھ سکتا ہے۔ تو یہ آج کا سبق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔